دے چمچیاں دے کڑچیاں دے انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شے ہے۔ حضرت امام حسین فرماندے سن جان دے ہو میں کون ہاں؟ وہ کہہ دی ایک ہی ہو سکنا جی، وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیتی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی۔ میں آکھا اگے حسین کھڑے سن، ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیے حسینن، تے جدو اقتدار دا نشہ ہوئے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دیندا۔ ہاں مت کوئی سوچے جی وہ کنج ہو سکنا جی انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، تو ہمیں پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تو ہے جڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا۔ یہ پریشانی نہ جی کلمہ انہیں بھی پڑھیا، میں آکھا کلمہ انہیں بھی پڑھیا سی جڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن، انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا۔ ادھر بھی اذان ہوندی سی، حافظ نے البدایہ والنہایہ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمے بھی اذان ہوندی سی، ادھر بھی جماعت امام حسین کراندے سن تے ادھر یزیدی بھی جماعت کراندے سن۔ ہے کوئی نہیں ہوتا جی وہ بھی نماز پڑھتا وہ بھی نماز پڑھتا۔ میں آخا امام حسین دے مقابلے چ نماز پڑھی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چ گواہی دیتی جا رہی سی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو نہیں پڑھا جا رہا۔ لیکن پھر انہوں نے کی منیا جائے نواسے دے مقابلے چ آ گئے، انہیں پھر کی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھیا۔ گل انج نہیں ہے کلمہ حضور نو منے ہوئے تو پھر کردار وہی ہوئے جڑا انگریزاں کیتا علم الدین نال، اے پھر کی منیا؟ وہ تو یزیدی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، کسی نے بھی نہیں کیا، بلکہ یزید خود جمعے دا خطبہ دیندا سی، جمعے دی تقریر خود یزید کرتا ہوندا سی، حافظ قرآن بھی سی یزید۔ ایک گل نہ جی وہ انہیں بھی کلمہ پڑھیا، میں کہا کلمہ پڑھنا گل نہیں بڑھتی، انہیں جانا انہیں مانا۔ سانو لوگ بڑی تبلیغ کر رہے ہیں اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے۔ ہاں جی اس واسطے سانو کدی بھی پریشانی نہیں ہوئی، جڑا سامنے حسین نو ویکھ کے نہ پہچان سکیا اور صدیاں بعد اللہ دے گھر نو کی پہچانے انہیں۔ جڑا سامنے ظلم تے اتر آیا امام زین العابدین نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا، امام علی اکبر نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا، اونو محمد نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا، امام مسلم نو ویکھ کے ظلم تے اتر آیا۔ اس نسل کو کیڑا بعید ہے کہ مسیطہ تو سبھی کر لا دے۔ توجہ، جدو مختار سقفی دے سپاہی پیچھے لگے نا، ایک یزیدی فوجی نسدیاں امام زین العابدین دے گھر داخل ہو۔ امام زین العابدین پوچھا کی ہویا؟ کہ وہ پچھو آئے جی ہونے آئے۔ آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پچھو کوئی نہیں آنا۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم، فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں؟ بڑا خوف زدہ ہے جناب، کی پوچھ دیو کی مسئلہ ہے؟ او مختار سقفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چن کے قتل کر رہے ہیں تے میں بھی کربلا وچ موجود ہوں تے میں نو میرے پیچھے لگے تے میں تہاڈا گھر کھلا ویکھیا تے بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا رہو آرام نہ رہو، اے کمرہ ہے، روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے رہندا رہا۔ ایک دن کہنے لگا حضور ہن باہر امن ہو گیا تے میں جانا چاہنا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نہ ہے۔ تے جدو دروازے تے پہنچے تے انہیں کہا حضور تسی میں نو پہچانیا نہیں؟ فرمایا جلیا چھاڑ اس گل نو پہچانیا یا نہیں؟ میرے نانا جان دا حکم ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے۔ تو میں نے اپنے نانا جان کا حکم مانا ہے، تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اسی کوئی تیرے کو کام کرانا ہے، اسی کوئی پیٹرول پمپ لوانا ہے، اسی کوئی گلیاں بڑھوانیاں تیرے کو، کیوں جناب؟ اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانا ہے، چلیا جا تیرا کام کر چھڑیا بس جا۔ آخر وہ کو رہن نہ ہویا، انہیں کہا حضور تسی میں نو پہچانیا نہیں، کربلا وچ میں تواڈے مقابلے چ کھڑا سی یزید دے لشکر۔ آپ نے فرمایا کمینیا جدو تو داخل ہویا میں تینوں ادوں پہچان لیا سی، میں جدو تو داخل ہویا میں ادوں پہچان لیا سی، لیکن سن او تیرا کردار اے آل بیت دا کردار۔